نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 جو کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت مبارکہ ہے، آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعویٰ اور اس کی ایک دلیل بیان فرمائی ہے۔ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دلیل اس کی اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ ہے جماعت صحابہ کا کردار اور سیرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اللہ نے قرآن میں 2 دلیلیں بیان فرمائی ہیں، ایک دلیل علمی ہے، دوسری دلیل عملی ہے۔ علمی دلیل قرآن مجید ہے اور عملی دلیل اصحاب رسول جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، تبلیغ اور جد و جہد کا شاہکار ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز پانے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے، ہدایت کا تمغہ امتیاز پانے والے، رحماء بینہم کی مہربانیوں والے، اشداء علی الکفار کی صفت سے متصف ہونے والے، تراہم رکعا سجدا کے اعمال والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کے اخلاص والے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کی علامت والے، مثلہم فی التوراہ کی تاریخ والے، ومثلہم فی الانجیل کی تعبیر والے، لیغیظ بہم الکفار دشمن کے دلوں پر مونگ ڈلنے والے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن کے دعوی رسالت کی عملی دلیل ہیں، اس لیے قربان جاؤں ان ہاتھوں پر جن پر ید اللہ فوق ایدیہم کا وعدہ نصرت پورا ہوا، قربان جاؤں ان دلوں پر جن پر اللہ نے خود ایمان لکھ دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، قربان جاؤں ان کندھوں پر جن کے اوپر سے بوجھ کو اللہ نے خود اتار دیا، فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، میں کیوں نہ قربان جاؤں ان لبوں پر جن سے رب ذوالجلال کے ذکر کی صدائیں بلند ہوئیں تو رب ذوالجلال نے ان ذکر کرنے والوں کے دلوں کو اطمینان نصیب فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے رب ذوالجلال کے سامنے مال، جان، وقت کی ایسی قربانیاں دیں کہ پروردگار نے ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کو فرش پر اللہ کی طرف سے عرش سے بھیجے ہوئے سلام کو لے کر آنے والے فرشتے تھے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ،
میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جو ایمان لانے والوں میں اولین تھے، والسابقون الاولون، میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جو ہجرت کرنے والے تھے، من المہاجرین، نصرت کرنے والے تھے، والانصار، میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کو اللہ نے مفلحون کہا، راشدون کہا، فائزون کہا، هم المؤمنون حقا کہا۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جنہیں رب کے محبوب نے فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کو رب ذوالجلال نے معیار ایمان قرار دیا۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جو ایثار میں اپنی مثال آپ تھے، قرآن کو کہنا پڑا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جو ایمان و یقین کے اس اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے کہ رب ذوالجلال نے ان کے اوصاف میں بیان فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان جیسی قوم، ان جیسے لوگ اس کائنات کی دھرتی پہ ہو ہی نہیں سکتے۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کے زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے، ایمان کے لیے کعبہ قرار دیا۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کے دلوں کا امتحان رب ذوالجلال نے لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے بخشش کے، نجات کے، کامیابی کے فیصلے آئے۔ کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلے کہ یہ سارے کے سارے عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے منصف ہیں۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائیں۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے چنیدہ ہونے کی بات کی گئی، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید نے اصحاب رسول کے فضائل کو، مناقب کو، ان کی شان کو تقریباً 1200 آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید نے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف حمیدہ کو بار بار جا بجا، مختصر کلمات کے ساتھ بھی، طویل اوصاف کے ساتھ بھی بیان فرمایا۔ میں یہاں تک عرض کروں گا کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایسی جماعت جو حضور کو ماننے والی، دوسری طرف ان کے مخالفین وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ اس وقت کے منافق ہیں، وہ بعد کو آنے والے خارجی ہیں، بعد کو آنے والے ناصبی ہیں، بعد کو آنے والے رافضی ہیں، جتنے بھی طبقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے ذوات قدسیہ میں تنقید کے پہلو اجاگر کرنے والے ہوں، اعتراضات کرنے والے ہوں، ان پر جملے کسنے والے ہوں، وہ تمام کے تمام لوگ ایک طرف، جماعت صحابہ ایک طرف، رب ذوالجلال نے معیار اور پیمانہ یہ قرار دیا کہ یہ صاحب ایمان، ان کو صاحب ایمان نہ سمجھنے والے بے وقوف، یہ معیار ایمان، ان کو معیار ایمان نہ سمجھنے والے راندہ درگاہ، یہ معیار رحمت اور ان کو معیار رحمت نہ سمجھنے والے بے وقوف۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بار بار ان حضرات کے اوصاف کو بیان کیا اور ان کے مد مقابل جو طبقات ہیں ان کے جو برے اوصاف ہیں ان کو بیان کیا۔ ان کے اچھے اوصاف بیان ہوئے، ان کے برے اوصاف بیان ہوئے، ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا گیا، ان کے اوصاف مذمومہ کو بیان کیا۔ آئیے قرآن مجید میں تقابل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جماعت اصحاب کے لیے کیا کہا گیا اور ان کے دشمنوں کے لیے کیا کہا گیا۔ جو لوگ صحاب رسول کو ماننے والے نہیں، ان کے متعلق کہا گیا کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ جماعت صحابہ کے لیے کہا گیا کہ لیربط علی قلوبکم، اللہ اطمینان ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھنا چاہتا ہے، ان کے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ ان کے لیے جو اصحاب رسول کے دشمن ہیں کہا گیا لہم آذان لا یسمعون بہا،
اور جو جماعت صحابہ ہے ان کے لیے کہا گیا کہ سمعنا و اطعنا. جو جماعت صحابہ کے دشمن ہیں ان کے لیے کہا گیا لہم اعین لا یبصرون بہا. اور جو جماعت صحابہ ہے ان کے لیے کہا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الایمان. جو جماعت صحابہ کے دشمن ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. جو جماعت صحابہ ہے ان کے لیے کہا گیا کہ اولئک هم المؤمنون حقا. جو جماعت صحابہ کے دشمن ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ والکافرین لا مولا لہم. جو جماعت صحابہ ہے ان کے لیے کہا گیا کہ واللہ مولا لہم. جو جماعت صحابہ کے دشمن ہیں ان کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان ان کو یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور جو جماعت صحابہ ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ ان کا ولی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. جو جماعت صحابہ کے دشمن ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جبکہ جماعت صحابہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. جماعت صحابہ کے دشمنوں کے متعلق کہا گیا کہ جب قرآن کی آیات کا نزول ہوتا تو زادتہم رجسا الی رجسہم. جو جماعت صحابہ ہے ان کے متعلق کہا گیا کہ جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. یہ اللہ رب العزت نے عجیب و غریب قسم کا قرآن پاک کے اندر دونوں کا تقابل بیان کیا ہے. ایک طرف رسول اللہ کو ماننے والے، ایک طرف رسول اللہ کے دشمن. جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ رسول کے دشمن ہیں، اور جو رسول کے دشمن ہیں وہ قرآن کے دشمن ہیں. جو قرآن کے دشمن ہیں وہ رحمان کے دشمن ہیں. اسی لیے اللہ نے تقابل بیان کرتے ہوئے فرمایا جو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں وہ حزب اللہ ہیں اور حزب اللہ ہی کامیاب ہوں گے، اور جو شیطان کو ماننے والے ہیں، رسول کو نہیں ماننے والے، قرآن کو نہیں ماننے والے، قرآن والوں کو نہیں ماننے والے، فرمایا یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان کے ساتھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ جماعت شیاطین ہے اور شیاطین کی جماعت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 29 سورہ فتح کی، اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی چند صفات حمیدہ کو بیان کیا ہے بطور دلیل محمد الرسول اللہ کے دعوے میں. فرمایا، دیکھیے ترجمہ دیکھیے، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار. پہلی صفت یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ ہر حال میں رسول کے ساتھ ہیں. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ اس دنیا میں رسول کے ساتھ ہیں. یہ اللہ نے گواہی دی، اور اللہ جن کی گواہی دے رہے ہیں معیت رسول کی، ان کے بارے میں یہ یقین کامل ہے کہ جو یہاں رسول کے ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں بھی رسول کے ساتھی ہوں گے. اس سے معلوم یہ ہوا، اشارتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں. اس لیے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ بالکل بات درست ہے، کیونکہ ایمان کی حالت میں جن کا خاتمہ ہو گیا اور انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھا تھا یا رسول نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، وہ صحابی ہیں. اور صحابی سارے کے سارے اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنتے ہوئے سارے کے سارے جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى. یہ جملہ بھی بتاتا ہے والذین معہ، جو رسول کے ساتھی ہیں. رسول کے ساتھی رسول کے ساتھ دنیا میں بھی، رسول کے ساتھی رسول کے ساتھ جنت میں بھی ہوں گے. دوسری صفت بیان فرمائی اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں. یعنی شدت کا معنی یہ ہے البغض للہ، اللہ کے لیے بغض کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ شدت کرنا، اللہ کے لیے اللہ کے حکموں کے لیے کسی کے ساتھ جو ہے وہ سختی کرنا. فرمایا رحماء بینہم،
وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ شدت اتنی ہے کفار کے متعلق کہ کافر کا لباس، کافر کا کپڑا بھی اپنے جسم سے لگنا گوارا نہیں کرتے۔ اور رخوت رحماء بینہم، آپس میں نرمی کا یہ عالم ہے کہ جب کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، یہ ہے رحماء بینہم۔ پھر تیسری صفت بیان فرمائی تراہم رکعا سجدا۔ اچھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے اندر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے ان کے کمال ایمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے بغض کیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا کفار کے مقابلے میں سخت ہونا اللہ کے لیے ہے، ان کا آپس میں رحم دل ہونا بھی، محبت بھی اللہ کے لیے، سختی بھی اللہ کے لیے اور نرمی بھی اللہ کے لیے۔ تو فقد استکمل الایمان، رسول کائنات نے فرمایا ایمان ایسے شخص کا مکمل ہو گیا، گویا ان کا ایمان کیا ہے؟ مکمل ہے۔ آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہیں، سر بسجود ہیں۔ یعنی اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اعمال اور ان کی عبادت کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال اور ان کی عبادت کمال درجے کی عاجزانہ عبادت اور کمال درجے کی عاجزانہ اعمال ہیں۔ آگے فرمائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس جملے کے اندر دو باتیں فرمائی گئی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کے اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں، جو ان کی عبادات ہیں، وہ محض اللہ کے لیے ہیں، محض اللہ کی رضا پانے کے لیے ہیں۔ یبتغون فضلا، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ یوں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے اعزاز کو دنیا میں بیان کر دیا، لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں ارشاد فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر؟ پھر آپ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب آیا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس آیت کریمہ کے اس حصے کو بھی سمجھیے کہ صحابہ اکرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رضا الہی یعنی اپنی رضا کا، جنت کے اعزاز کا، جنت کے سرٹیفکیٹ کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی عبادات اور ان کے اعمال اتنے کمال درجے کے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یبتغون فضلا، یہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی سرخروئی اور آخرت میں بھی سرخروئی کے طلبگار ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہاں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ داغ جو عام طور پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں، اس سے مراد وہ ہو۔ اگر سطحی طور پر یہ مراد لیا بھی جائے تو تب بھی اس آیت کے خلاف نہیں، لیکن اس آیت کریمہ کا مصداق یہ بات نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا مقصود یا اس جملے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں پر ایمان کا نور نمایاں ہے۔ آپ دیکھیے، صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور کو اتنا نمایاں کیا، جس کا ایمان جس قدر بلندی کی سطح پر ہے، اتنا ہی اس پر نور ایمان کا جو عکس ہے یا ایمان کا جو نور ہے وہ اتنا ہی زیادہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، ان کے یہی اوصاف اللہ نے تورات میں بیان کیے ہیں۔ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ،
اللہ پاک نے آگے فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کے یہی اوصاف اللہ نے انجیل میں بھی بیان فرمائے، یعنی یہ جو اوصاف اوپر بیان ہوئے یہ سارے کے سارے اوصاف ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ تورات میں بیان ہوئے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انجیل میں بھی اسی طرح کے اوصاف بیان ہوئے، دوسرا معنی یہ ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ کہ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف یوں بیان فرمائے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، گویا کہ وہ ایک کھیتی ہیں جس نے اپنی سوئی کو نکالا، فآزرہ پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ چار اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کھیتی سے متعلق۔ دیکھیے کھیتی کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہلکی سی ایک کومپل زمین سے بیج کے پھوٹنے کے ذریعے سے نکلتی ہے، اس کے بعد وہ تھوڑا سا تناور ہو جاتی ہے، پھر وہ تنا قدرے مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ پھل مفید اور ثمر آور ہوتا ہے۔ یہ چار حالتیں اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو چار حالتوں میں بیان کیا۔ اول یہ کمزور تھے، پھر قدرے بڑھے، پھر مضبوط ہوئے، پھر اب فتح مکہ کے بعد ان کے اثرات اب عرب اور عجم میں پھیلنے لگے، اب یہ ثمر آور ہو گئے۔ فرمایا جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی کی ان چاروں حالتوں کے بعد خوش ہوتا ہے، ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مربی ہیں اس جماعت کے، تو آپ کی تربیت کے نتیجے میں جب یہ کمزوری سے قدرے بڑھوتری کی طرف گئے، پھر مضبوط ہوئے، پھر اب یہ ثمر آور ہو رہے ہیں، اب ان کے اثرات عرب اور عجم میں پھیل رہے ہیں، تو اب رسول ان کو دیکھ کر کے گویا خوش ہو رہے ہیں۔ یہ حجۃ الوداع کی طرف اشارہ کہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی جماعت کے 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو جب دیکھا تو آپ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے میری محنت کو ثمر آور کر دیا۔ جیسا کہ ایک کسان اپنے پھل کو حاصل کرتے ہوئے اس پھل کے ثمر آور ہونے یا کھیتی کے ثمر آور ہونے کے نتیجے میں جیسا وہ خوش ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے یعجب الزراء، ایک تو فرمایا کہ کھیتی والوں کو یہ کھیتی خوش کرنے لگی، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس کا ایک فائدہ دوسرا یہ ہے کہ کافروں کا جی جلائے، یعنی یہ جماعت یہ کھیتی اپنے کسان کو خوش کرے اور دشمن کو، کسان کے دشمن کو جلائے، ایسے ہی یہ جماعت اپنے مربی کو خوش کریں اور جو مربی کے دشمن ہیں اللہ ان کے دلوں کو اس جماعت کے ذریعے سے جلائے۔ آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، مغفرۃ واجر عظیما، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔